الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین و ناظرین، آج ہم کے نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ موضوع گفتگو ماہ رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت و فضیلت۔ اللہ خالق کائنات نے روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 182 کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر یا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ گویا روزے کا مقصد تقوی ہے۔ مذاہب عالم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت یا انداز میں تزکیہ نفس اور طہارت روح کا کوشش کی گئی ہے۔ مثلا یہودیوں کے اندر ربانیت، عیسائیت کے اندر رہبانیت، اسی طرح ہندوؤں کے اندر پوجا کا تصور ہے۔ یونان کے مفکرین نے اس سلسلہ میں ترک دنیا کو لازمی قرار دیا ہے۔ اسی طرح بدھ مت میں جملہ خواہشات کو قطعاً فنا اور ختم کر دینا تزکیہ نفس کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا سادہ اور آسان دین ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کے لیے کتنا پیارا لاہ عمل عطا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تزکیہ نفس کے لیے 5 رکنی ایک لاہ عمل عطا کیا ہے، جو ارکان اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے، جو تزکیہ نفس کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مقدسہ کے اندر 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ نہ صرف مسلمانوں پہ فرض ہے بلکہ امم سابقہ پر بھی یہ روزے فرض رہے ہیں، اور دوسرا روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے پرہیزگاری حاصل کر سکو، تزکیہ نفس ہے۔ یہ تو روزے کی فرضیت ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ رہا روزے کی فضیلت کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی تو اسے اس وقت مل جاتی ہے جب وہ سارے دن کی تکلیف، کڑی دھوپ، پیاس اور بھوک سہ کر وہ کھانے سے آسودگی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک راحت نصیب کرتا ہے، اسے دلی قلبی ایک سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا وفرحۃ عند لقاء الرحمن، دوسری خوشی تب اسے ملے گی جب اس بندے کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ ہوگی، اور دوسری خوشی وہ کس صورت میں ہے؟ وہ اسے دیدار خداوندی کی صورت میں ہے۔ اس مفہوم پر متعدد احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں کہ شہید جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات کی طرف سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ شہید کی روح پرواز کرنے سے پہلے اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، جس سے وہ مسرور ہوتا ہے،
اس کو لذت اور اس کو وہ راحت اور اس کو وہ اطمینان اور سکون ملتا ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز سے اس کو مستثنا کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ خالق کائنات کہ جب بندے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ خالق کائنات اپنے بندوں سے یہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندو بتاؤ میرے جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ سارے اللہ کے وہ نیک بندے وہ اہل جنت اللہ کی بات عرض کریں مالک تیری جنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ہم نے ہر ایک نعمت پائی اور اس سے ہم مسرور ہوئے، ہم اس سے معذور ہو رہے ہیں۔ لیکن جنت کی ایک گوشہ میں ایک طرف کچھ لوگ آسودہ و کچھ لوگ جو ہیں وہ This Ramadan, This Ramadan, I'm staying at home. To protect our doctors, nurses, To protect our NHS. to protect our superheroes. This Ramadan, I am praying for the world. I'm praying for the world. Praying for the world. But from home. from home. From home. You can be a lifesaver. Protect our frontline staff. protect our NHS. Protect our doctors. Our nurses. and save lives. Save lives. Save lives. Save lives. And you can do all of that By just staying at home. Stay home. Stay at home. Stay at home. And help save lives. This Ramadan, I'm doing iftar at home to protect our NHS and save lives. جزاكم الله خيرا. رمضان مبارك. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. پریشان حال بیٹھے ہوں گے جب ان سے ان کی پریشانی کا اور ان کی بے چینی کا سوال کیا جائے گا تو جواب دیں گے مالک ہمیں جنت میں تیری ساری نعمتیں میسر ہیں اور ہم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن ایک کمی محسوس یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں وہ لذت نہیں مل رہی جو ہم نے تیری بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پائی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ لذت دیدار الہی تھی۔ اب خوش نصیب ہے روزے دار کہ اللہ خالق کائنات یہ لذت دیدار الہی جسے پانے کے لیے وہ شہید بارگاہ الہی میں عرض کر کے مالک تیری جنت میں رہ کر بھی ہمیں ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر تو جو ہے ایک بار زندگی عطا کر بار دیگر ہم تیری بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے پھر وہ لذت دیدار پا سکیں۔ وہ جس لذت کو پانے کے لیے روز شہید جو ہے وہ دوبارہ شہادت کی تمنا کر رہا ہے، یہ لذت دیدار الہی اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کے بدل کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عظیم سعادت ہے روزے دار کے لیے، جس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جسم پہ زخم کھانے پڑتے ہیں، گھر سے جدا ہونا پڑتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ خالق کائنات یہ دیدار کی لذت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے دار کو عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت و فرضیت کو سمجھ کر روزہ رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔